انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو دوسرا
عزت کے حوالے سے امام نے بار بار تاکید کی ہے کہ جب کچھ لوگوں نے سوال کیا مکہ میں کہ وقتی طور پہ مصلحتاً خاموش رہنے میں کیا فرق پڑے گا یا امام، کسی گوشے میں کونے میں جا کے خاموش رہیں تو کیا فرق پڑے گا یا امام، یا وقتی طور پہ اس اسلام کے بدن کے اندر جو روح کمزور ہو گئی ہے اسے مضبوط ہونے تک عارضی طور پہ یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے میں کیا فرق پڑے گا یا امام، امام کو درس دیتے ہیں، امام کو مشورہ دیتے ہیں، یعنی امام کو راستہ دکھاتے ہیں، جبکہ مجھے اور آپ کے لیے خدا کی طرف سے حکم یہ ہے کہ امام کے قول کے مقابلے میں، امام کے فرمان کے مقابلے میں، امام کے بتائے ہوئے راستے کے مقابلے میں کوئی اور راستہ انتخاب کرنا، امام کو مشورہ دینا، امام کو راستہ دکھانا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ امام معصوم ہے، وہ بہتر جانتا ہے، لہذا امام نے دو چیزوں کے بارے میں بار بار تاکید کی، ایک عزت اور دوسری بندگی پروردگار۔ آج آپ کی خدمت میں عزت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش ہوگی، یعنی اس وقت کا کربلا، امام کے اقوال، عاشورہ کا درس، سب سے بڑے دروس میں سے ایک درس ہر مومن کی، ہر مسلمان کی، بلکہ کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کی عزت کا تحفظ ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کو محسن انسانیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ صرف اپنی عزت یا اپنے چاہنے والوں کی عزت یا کربلا میں موجود اصحاب انصار اولاد کی عزت کی بات نہیں کی، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ ہر ظالم شخص کے مقابلے میں جو بھی مظلوم ہوگا اس کی عزت کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، اور اس عزت کے تحفظ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرنا، بار بار ذکر کرنا۔ جب ایک شخص نے سوال کیا تھا یا امام، وقتی طور پہ مصلحتاً خاموش رہنے میں کیا فرق پڑے گا، تو امام نے فرمایا میں امام معصوم ہونے کے ناطے میری ذات اور میری عزت بین ذلت و ذلت، یعنی عزت اور ذلت کے درمیان میری زندگی ہے، تو یاد رکھنا ہیہات من الذلت، ہم اہل بیت، اگر امام اپنی ذات کی بات کرتے نا مومنین کرام تو امام فرماتے ہیہات من الذلت، یعنی مجھ سے ذلت دور ہے، منا سے مطلب حسین سے ذلت دور ہے، حسین کی اولاد سے ذلت دور ہے، حسین کے چاہنے والوں سے ذلت دور ہے، حسین کے پیروکاروں سے ذلت دور ہے۔ قیامت تک جو حسین کا نام لے کے عزاداری کا اہتمام کرتا ہے، عزاداری میں شرکت کرتا ہے، قیامت تک جو بھی ہوگا ان تمام افراد کی ذات سے ذلت بہت دور ہے۔ یہ امام کا پیغام عزت اور ذلت کے حوالے سے، یعنی ذلت کا عزت کا موضوع ہے، عزت کے مقابلے میں ہے ذلت، ذلیل ہونا انسان کا۔ اب اس کی ذلت کی کچھ وضاحت ہو جائے نا تو عزت خود بخود واضح ہو جائے گی آپ کی خدمت میں۔ ایک طویل ایک حدیث ہے امام مظلوم کی خود زبان مبارک سے، چونکہ انتہائی طویل تھی، کچھ نوٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک درود بھیجے محمد والے مولا مظلوم روایت بیان کرتے ہیں خود، جبکہ اس وقت مولا مظلوم کی عمر 2.5 سال کے قریب، اور بعض روایات میں 4 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، مکہ کی 4 کتابوں میں۔ اس کے علاوہ علامہ مجلسی کی کتاب ہے بہار الانوار حدیث کی، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور ابن قولوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کامل الزیارات، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ بعد میں مولا مظلوم نے یہ روایت نقل فرمائی شہادت سے پہلے، جبکہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں جب رونما ہوا اس وقت امام مظلوم کی عمر 5 سال تھی زیادہ سے زیادہ، اور 2.5 سال ہے کم سے کم۔ امام مظلوم پہلے، امام مظلوم کی عزت، اس کا شرف، اس کی کرامت، اس کا مقام ذہن میں جب آئے گا تو خود بخود یہ ذلت اور عزت ہم سمجھیں گے کہ کربلا میں ان دو کے بارے میں امام نے کیسا درس دیا ہے کہ قیامت تک اے میرے چاہنے والے اپنی عزت کو محفوظ رکھنا، عزت میں سودا نہ کرنا،
عزت پہ قائم رہنا، کبھی ذلیل و رسوا نہ ہونا۔ اب امام بیان فرماتے ہیں ان کتابوں میں کہ دخل علی جد رسول اللہ، کہ میں اپنے جد امجد کے پاس داخل ہوا ایک دن، تو وہاں پہ موجود تھا ایک شخص ابی ابن کعب، فکان عند رسول اللہ ابی ابن کعب، کہ میرے جد امجد کے پاس ابن کعب موجود تھا، صحابی ہے پیغمبر اسلام کے۔ جب میں داخل ہوا تو میرے جد امجد نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا اہلا و سہلا بک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، خوش آمدید۔ اہلا و سہلا عربی میں معمولا خوش آمدید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مبارک یعنی اللہ کی طرف سے برکات نعمات تجھ پہ نازل ہوئے، یعنی ایمان مظلوم کی طرف پیغمبر اسلام اشارہ فرماتے ہیں۔ وَأَنْتَ زَيْنُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایک میرے نور نظر تو زمین و آسمان کی زینت ہے۔ کچھ اور مولائے مظلوم کی شان میں صفات میں جملے ادا کیے تو ابی ابن کعب سے برداشت نہیں ہوا، پیغمبر اسلام کے سامنے اعتراض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت مسلمانوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، روح اسلام کی نظر میں زین سماوات والارض تو آپ ہیں، زمین و آسمان کی زینت آپ ہیں، اسلام کی روح آپ ہیں، خدا کے رسول آپ ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ حسین بن علی ابھی تو 5 سال کا معصوم بچہ ہے، آپ نے ان سے کہا کہ مرحباً بک یا ابا عبداللہ۔ ابا عبداللہ کا مطلب اے ابو عبداللہ، عبداللہ کے باپ۔ ابھی یہ بڑا نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا، ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کا عبداللہ نامی کوئی فرزند دنیا میں نہیں آیا، ابھی سے آپ ان کو عبداللہ کہتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے بجائے اس موقف کو وہیں پہ روکنے کے مزید وضاحت فرمائی۔ تقریباً 2 صفحات پہ مشتمل روایت ہے، حدیث ہے۔ میں نے ضرورت کے مطابق جو عزت کا لفظ تھا مولائے مظلوم کی ذات کے حوالے سے اور قیامت تک مولائے مظلوم کے پیروکاروں کی ذات کے حوالے سے وہ 2-4 جملے میں نے نوٹ کیے ہیں تاکہ آج کی مجلس کا حق ادا ہو عزت و ذلت کے عنوان پہ۔ جو مولائے مظلوم عزت کے محور و مرکز ہیں، قیامت تک اپنے چاہنے والوں کو عزت کا مقام بخشتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں، خبردار میرے عزاداروں، مجھ پہ رونے والوں، میرے ماتم داروں، مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، خدا نے جو عزت دی ہے میرے نانا کی زبان مبارک سے جو بیان جاری ہوا ہے، اس عزت کو میں تمہیں بھی سونپ دیتا ہوں، تجھے بھی میں عطا کرتا ہوں اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے۔ اب اس عزت کو قیامت تک یا مرتے دم تک عرش نے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ اب ابی ابن کعب کے ان 2 اعتراضات کے جواب میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، ابی ابن کعب، تو شاید میرے حسین کو جانتا نہیں، لا تعرف ولد حسین، تو میرے حسین کے بارے میں معرفت نہیں رکھتا۔ یاد رکھنا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ابی کا جو اعتراض تھا اس کے مقابلے میں کہ ان الحسین فی السماء اکبر من الارض، پہلا جملہ یاد رکھنا ہے ابی ابن کعب کہ تم زمین پہ بسنے والے مخلوق ہونا جو انسان ہو، تم تمام قیامت تک آنے والے مخلوق کی نظر میں حسین کا جو مقام ہے اس سے 1000 گنا زیادہ مقام بلند و مرتبہ میرے حسین کا آسمانوں میں ہے۔ پیغمبر اسلام بیان فرماتے ہیں کہ ان الحسین فی السماء اکبر من الارض، زمین سے زیادہ 1000 گنا زیادہ کرامت، شرف، عزت کا مالک میرا حسین آسمانوں میں، یعنی آسمان والے، آسمان میں کون ہے؟ عرش الہی میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور ان کی وہ مخصوص مخلوقات ہیں، ملائکہ اور فرشتے۔ پیغمبر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ خدا اور اس کے فرشتے زمین والوں سے زیادہ حسین کی عظمت کو 1000 گنا زیادہ جانتے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام نے ابی ابن کعب کے اعتراض کے جواب میں کہا۔ پھر فرمایا 7 صفات بیان کی مولائے مظلوم کی پیغمبر اسلام۔ اے ابی ابن کعب، اعلموا واعلموا، یاد رکھنا اور
معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے دل و دماغ میں محفوظ رکھنا کہ میرا حسین کا مقام کیا اللہ کے نزدیک۔ سب سے پہلے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا ہے، وسفینۃ النجات 2، وسفینۃ النجات کے بعد وہ امام غیر واحد، یعنی شجاعت کا امام ہے، شجاعت کا امام ہے۔ وعزت، یہاں پہ اصل لفظ وعزت، امام عزت ہے، عزت کا امام ہے، عزت کا محور ہے، عزت کا مرکز ہے میرا حسین۔ عزت یہ لفظ یہاں پہ خصوصی طور پر ذکر، بعد اس کی وضاحت ہوگی آگے۔ پھر اس کے بعد وہ فخر ہے، زمین و آسمان کے لیے باعث فخر ہے میرا حسین۔ وہ بحر علم، اور علم کا سمندر ہے میرا حسین۔ وہ ذخیرہ، اور ذخیرہ ہے قیامت تک میرا حسین۔ اس کا مطلب یہ ہے ذخیرہ کا کہ قیامت تک نسل حسین سے امامت جب چلے گی، کائنات کا نظام کے وہ باغ ڈور جن ہستیوں کے ہاتھ میں ہوگی، جو 12 ائمہ 11 ائمہ آئیں گے، 10 ائمہ آئیں گے بعد میں، 9 ائمہ معصومین آئیں گے بعد میں حسین کے بعد، قیامت تک دنیا کی باغ ڈور، روح کی باغ ڈور، شریعت کی حقیقت اور رسی یا خدا کی دین کی حقیقت اور رسی جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ میرا حسین ہے۔ یعنی آخری زمانے کے امام کی طرف، میرے اور آپ کے امام کی طرف پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں ذخیرہ، یعنی ذخیرہ ہے میرا حسین، مرکز ذخیرہ، محور ذخیرہ، امام ذخیرہ، کہ آخری قیامت تک جو امام امامت کرے گا اس کا باپ ہے، اس کا والد ہے حسین۔ لہذا پوری کائنات کی حقیقت سر سے پاؤں تک پس و پیش منظر اگر کسی ہستی کی ذات میں بند ہوتا تو وہ حسین کی ذات ہے۔ ذات مولا حسین علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ اب لفظ عزت کے بارے میں بات ہوئی تھی، میں نے کہا آج کے موضوع کے حوالے سے عزت کائنات کا سب سے بڑا عزیز خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ عزت کے معنی کیا ہے؟ یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بات ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑا عزت دار آدمی ہے، بڑا عزت آدمی ہے، بڑی عزت ہے اس کی معاشرے میں، بڑی عزت ہے حکومت کے پاس، بڑی عزت ہے محلے میں، بڑی عزت ہے معاشرے میں۔ کوئی وضاحت کر سکتا ہے کہ یہ عزت کے معنی کیا ہے؟ عزت کے شریعت میں بنیادی طور پہ معنی ہے مومنین کرام وہ شخصیت جو ناقابل شکست ہو، یعنی دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی عنوان سے اسے شکست نہ دے سکے۔ اگر کوئی طاقتور شخص اس عزت دار آدمی کو قتل بھی کر لے تو وہ قتل عزت کی قتل ہوگی، عزت کے ساتھ قتل ہوگا، اور قاتل قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ لہذا عزت کا مطلب ہے، عزت دار کا مطلب ناقابل شکست۔ اب عزت کے حوالے سے ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں۔ کل بیان ہوا تھا 7ویں امام عثمان کی زندگی کے بارے میں۔ ہارون الرشید کا زمانہ تھا نا 7ویں امام کے زمانے میں۔ ہارون الرشید بیمار ہوا، دل میں بہت سخت تکلیف ہوئی اس سے۔ اس زمانے میں بغداد کا جو سب سے بڑا طبیب تھا، جسے دوسرے علاقوں میں بلاد میں یا ممالک میں بھی لے جاتے تھے لوگ علاج معالجے کے لیے، اسے بلایا، بہت کوشش کی، دوائی دی، 1 ہفتے تک بھوکا رہا، بیماری کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، دل میں بہت تکلیف ہونے لگی، آخر چیخنے لگا ہارون الرشید۔ غصہ بھی ہوا کہ تو اتنا بڑا طبیب، تو میرے اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ طبیب بڑا روحانی شخص بھی تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ ہے تمہاری اس بیماری کا تعلق بدن کے اندر موجود صرف دل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ کوئی روحانی مسئلہ ہے، اس کا پھر روحانی علاج چاہیے۔ کہا کیسے؟ کہا میں تو ایک عام طبیب ہوں، اس کا علاج اس طرح ہوگا کہ تمہارے زمانے میں، تمہارے مملکت کے سائے میں، تمہاری حکومت کے سائے میں، جہاں جہاں تک تمہاری حکومت ہے، ڈھونڈو کوئی ایسا عزت دار شخص جو سب سے بڑا عزت دار ہو، وہ آئے اور آپ کے پاس آ کے تمہاری شفایابی کے لیے دعا کر
اپنے تمام مشیر و وزیروں کو جمع کیا. ہارون رشید نے سب سے پوچھا کہ ہمارے مملکت میں کوئی مشیر، کوئی وزیر، کوئی معاون خصوصی، کوئی ایسا شخص کہ جو باعزت والا ہو، جو سب سے سینئر وزیر تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر ہمارے پاس کوئی عزت ہوتی تو ہم آپ کے پاس وزیر تھوڑے رہتے، ہم سب تو ننگے لوگ ہیں. کھل کے کہا اس نے. پھر کہا پھر ڈھونڈو، اتنے بڑے مملکت میں کوئی عزت کا شخص نہیں ہے. تو ایک شخص تھا جس کے دل میں مودت حبیب بھی تھی اور واقعاً عزتدار شخص بھی تھا. اس نے کہا دیکھنا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہونا، اگر واقعاً تو اپنی بیماری کو شفا میں تبدیل کرنا چاہتا تو ایک شخص کا میں نام دوں گا اور تجھے شفا بھی ملے گی. میں تنہائی میں بتا رہا ہوں، شفا بھی ملے گی تو ٹھیک بھی ہو جائے گا. بتاؤ جو بھی ہے، جو میرا دشمن بھی کیوں نہ ہو، آ کے میرے حق میں دعا کر. کہا تیرے زندان میں موجود جو موسیٰ کاظم ہے، اس وقت تیرے مملکت کے سائے میں کائنات کا سب سے بڑا عزتدار شخص وہ ہے. اسے لاؤ، اس کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو تو خدا تجھے شفا دے گا. بادشاہ تھا، بیماری زیادہ تھی، تکلیف تھی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہتھکڑیوں سمیت ان کو لایا دربار میں. کہا بادشاہ سلامت کو تکلیف ہوئی ہے، سنا ہے آپ صاحب عزت ہے، صاحب کرامت ہے، تو بادشاہ سلامت کے حق میں دعا کیجئے، ان کو شفا ملے گی، خدا شفا دے گا. آئے امام لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. امام کے الفاظ سنے ذرا مومنین کرام. اے پاک پروردگارا، کہ آج تک اس بادشاہ کو ذلت اور رسوائی و گناہ کا جو ذائقہ تھا، اس کے آخری حد تک اس ذائقے کو چکھا ہے اس نے. اب واپس عزت کے ذریعے یا عزتدار لوگوں کے ذریعے شفایابی چاہتا ہے تو ہماری عزت کو ذرا واضح کر کے، کرامت نفس کو واضح کر کے اس کو شفا دے دے. میرے لیے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ہمارے ائمہ معصومین کی ظرفیت ہے، دل کی وسعت ہے، یہ ان کی کرامت ہے. جس طرح زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں سجیتکم الکرم وعادتکم الاحسان. اے ائمہ معصومین علیہ السلام، آپ کی عادت تو وہ ہے کہ دشمن پہ بھی احسان کرتے ہو. سجیتکم الکرم، ولادت سے شہادت تک ہر ایرے غیرے پہ کرم کرتے ہو، عنایت کرتے ہو، رحم کرتے ہو. یہ ہے ائمہ معصومین کی عادت اور سجیت. پھر امام نے دعا کی ماننے والے ہماری عزت کے صدقے میں ان کو شفایابی دے. ایک ہی لمحے میں ٹھیک ہوا. اب ہارون رشید سوال کرتا ہے ساتھ امام سے، تو نے دعا کیا مانگی تھی؟ کہا امام نے فرمایا میں نے کوئی آپ کو آپ حیات نہیں پلایا کہ ہمیشہ تو زندہ رہے. میں نے وہ الفاظ ادا کیے کہ پالنے والے اس کی ذلت کے صدقے میں، میری عزت کے صدقے میں، اگر ہماری کوئی عزت و شرف ہے، کرامت ہے، کرامت و نفس ہے، تو اس کے صدقے میں اس کو شفا دے دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. خدا نے ہماری عزت و شرف کے صدقے میں تجھے شفایابی عنایت کی. یہ امام نے اسے سمجھایا، بے عزت کر لیا، ذلیل کر لیا. یہ ہے عزت. یعنی عزت کا مطلب ناقابل شکست. 14 سال تک ساتواں امام ظالم کے زندان میں تو رہے گا، قبول کرے گا، عزت کے ساتھ رہے گا، لیکن بے عزت نہیں ہوگا، بے عزت نہیں ہوگا. اس لیے کہ امام کے اس کرم کو دیکھیں، کرم کو دیکھیں. امام اور نبی کا شاید 4 سال پہلے میں نے اسی ساتھ امام کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مومنین. اس واقعے کے بعد ہارون رشید کو جب زیادہ تکلیف ہوئی نا کہ میں ذلیل ہوں اور یہ عزتدار ہے، تو اس امام کی عزت کو نعوذ باللہ ذلت میں تبدیل کرنے کے لیے اور اپنے اس پورے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو پورے عزائم تھے، ایک بدکردار عورت کو بھیجا تھا زندان میں. مقررہ وقت پہ دروازہ کھول کے گئے تو دیکھا دروازے کے ساتھ ہی وہ بدکردار عورت سجدے میں گری ہے. سبوح قدوس و سبحان ربی الاعلیٰ کے صدائے بلند ہوتی ہیں اس خاتون کی آواز زبان سے. دھکا مارا. ظالم نے کہا کہ ہم نے کس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا کہ موسیٰ کاظم کو تو خراب کر دے اور تو آ کے سجدے میں پڑی ہے. تو کہتی ہے خدا کی قسم، جب دروازہ کھول کے اندر آئی اس مظلوم معصوم نہیں کمزور شخص کو میں نے دیکھا
کہ زندان کے کونے میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، سبوح القدوس ان کی ایسی دل نشین خوبصورت آواز بلند ہو رہی تھی اس کی زبان سے، اور وہ بدکردار خاتون کہتی ہے کہ میں نے اپنے گناہگار آنکھوں سے دیکھا فرشتے اس کے الفاظ کو تشت میں لے کے آسمان کی طرف پرواز کر رہے ہیں، پھر مجھ سے رہا نہ گیا، اس شخص کی پیروی میں نے بھی سجدے میں گر گئی۔ اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی فرق ہے میرے اور آپ کے امام معصوم اور بعض انبیاء کے درمیان فرق ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام زلیخا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آج کم از کم اور 12 دروازوں کو توڑتے ہوئے کھولتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی جان کو بچا کے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ نبی ہے اور یہ امام ہے، اس نے صرف اپنی جان بچائی، خدا سے پناہ مانگی۔ میرا اور آپ کا امام معصوم وہ ہے، نہ صرف اپنی جان کو بچاتا ہے، نہ صرف اپنے نفس کو بچاتا ہے، نفس پہ وار کرنے والی خاتون کو بھی لے کے خدا سے ملاقات کرواتا ہے۔ یہ ہے عزت پانے والوں کا مقام جو انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وَعَلِكُمْ حَاذَا الْحُسَيْنِ امام العز، یعنی عزت کا امام ہے، عزت کا محور ہے، عزت کا مرکز ہے۔ اب اس عزت کو مزید واضح کرنے کے لیے مومنین کرام ضروری ہے کہ عزت کے مقابلے میں جو لفظ ہے نا ذلت یعنی ذلیل، اس کے بارے میں کچھ وضاحت ہو جائے۔ ساتویں امام معصوم بیان فرماتے ہیں 6 چیزیں ایسی ہیں جن پہ عمل کرنے سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے، ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب دعا مانگے مومنین کرام کہ ہمیں خدا ائمہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جس امام معصوم کے ذکر کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ امام عزت ہے، مرکز عزت ہے، یعنی محور عزت ہے، اس سے ہم نے عزت حاصل کرنی ہے۔ اس نے ہمیں پیغام دیا کہ ہیہات من الذلہ، جب شہید سید حسن نصر اللہ سے آخری مرتبہ اسے پیغام دیا گیا تھا کہ آپ صرف اور صرف فلسطینیوں کی حمایت سے ہاتھ اٹھائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ایک جملہ کہا تھا، پہلے فرمایا اِنَّا عَلَى الْعَهْدِ، ان کا تشریف جنازے پہ یہ جملہ مشہور تھا نا، اِنَّا عَلَى الْعَهْدِ، ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس پہ ہم قائم ہیں، ہم ثابت قدم ہیں۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے فرزند نے آخری جملہ کہا ہے ہاتھ من الذلہ، اس کے بعد ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ یعنی عزت کے ساتھ موت کو قبول کرنا، شہادت کو قبول کرنا، ذلت اور رسوائی سے بچنا۔ اب 7واں امام ہمیں درس دیتا ہے کہ 7 چیزوں سے بچے رہنا، کوشش کرنا۔ سب سے پہلا عمل جو انسان کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، وہ ہے منافقت، کہ وہ انسان عزت نہیں سنبھال سکتا، وہ ہمیشہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ منافقت سے مراد ضروری نہیں ہے کہ یہ مذہبی منافقت ہو کہ دل کے اندر کچھ اور ہو، زبان سے کچھ اور اظہار کرتا ہو، معاشرے میں کچھ اور کرتا ہو، حکومت کے پاس جا کے کچھ اور الفاظ ادا کرتا ہو، ملت کے پاس آ کے کچھ اور الفاظ ادا کرتا ہو، جذبات میں آ کے کچھ اور ادا کرتا ہو، بعد میں پھر توبہ طائبہ کے کچھ اور الفاظ ادا کرتا ہے۔ یہ منافقت سے انسان بچے۔ 7ویں امام معصوم بیان فرماتے ہیں کہ منافقت سے بچنے کے لیے 2 چیزیں آپ ضرور استعمال کریں۔ منافقت سے بچنے کے لیے علاج منافقت کا، ایک، جب بھی کوئی ایسا موقع ملے آپ کو پتہ نہ چلے اس کام میں مداخلت کرنے سے منافقت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو آپ بار بار درود بھیجتے رہے، درود پڑھتے رہے۔ درود اکسیر ہے منافقت کے لیے، درود دوا ہے منافقت کے لیے، درود علاج ہے منافقت کے لیے۔ آپ جو ہی پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، یہ درود خود بخود تمہارے دل کے اندر ایسے اثرات مرتب کرے گا، وہ عنوان واضح ہو جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہاں پہ اظہار کرنا ہے، اقرار کرنا ہے، انکار کرنا ہے۔ درود طاقت اتنی دے گی آپ کو کہ آپ کے لیے وہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ دوسری بیماری جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہے وہ ہے
لفظ کے ذریعے آپ کی خدمت میں واضح کر لوں. مثلا ملت کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے اہم راز دشمن کو دینا، ایجنسیوں کو دینا، حکومت وقت کو دینا، جس سے ملت کمزور ہو، مذہب کمزور ہو، محلے کے راز سامنے آ جائے، پھر وہ اتحاد، وہ اتفاق، وہ طاقت، وہ قوت نظر نہ آئے ایک شخص کی خیانت کی وجہ سے، ایک شخص کی اس ظلم کی وجہ سے. لہذا انسان خیانت سے بچ جائے. اب ساتھ وہ امام بیان فرماتے ہیں خیانت سے بچنے کے لیے بھی درود بار بار بیٹھتے رہو اور امام مظلوم سے واسطہ مانگتے رہو خدا کے حضور، تاکہ اس خیانت سے بچ کے خدا تجھے عزت عطا کرے. تیسری چیز اور تیسرا عمل جس کے ذریعے انسان ذلت کا شکار ہوتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے، پھر عزت نہیں ملتی اس انسان کو، وہ ہے ظلم. اب ظلم جس کیفیت ہو، جس انداز میں ہو، جن الفاظ میں ہو، جس عمل کے ذریعے ہو. مولا کائنات 21 رمضان کی رات کو شہادت سے پہلے امامین امامین الحسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ کو وصیت کرتے ہیں کہ میرے فرزندوں یاد رکھنا، ایک قانون مرتے دم تک اور میرے چاہنے والے شروع کو بھی یہ پیغام دینا، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ عمر پر طاقت ہو یا نہ ہو، قوت ہو یا نہ ہو، فوج ہو یا نہ ہو، حیثیت ہو یا نہ ہو، ظالم کی مخالفت کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، جیسا بھی ہو. جس طرح آج کائنات میں دنیا والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمام دنیا والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فلسطین میں علن اعلان ظلم ہو رہا ہے، لوگ بھوکے ننگے مر رہے ہیں، بھوک پیاس سے موت واقع ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. مکتب تشیع کے پیروکاروں نے اپنا حق ادا کر لیا. ارے سید حسن نصر اللہ جیسا پوری کائنات کے تمام مخلوقات کو ایک طرف کر لو، وہ میرے لیے زیادہ عزیز تھا، وہ میرے لیے زیادہ محترم تھا، وہ میرے لیے زیادہ باوقار تھا، زیادہ باعزت تھا. اس جیسے انسانوں کی جان قربان ہوئی، شہادت میں نصیب ہوئی، بڑے بڑے جنرل قربان ہوئے، بڑے بڑے جنگوں میں مارکے سامنے آئے، لیکن مظلوم کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھایا مکتب تشیع نے. پوری کائنات کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی. لہذا یہ عنوان کس میں صادق آتا ہے؟ اسی ظالم پہ، ظلم پہ. ہم نے کبھی ظلم کیا نہ کسی پہ ظلم کیا، نہ کسی ظالم کی حمایت کی، ہمیشہ ظلم کی مخالفت کی اور مظلوم کی حمایت کی. چاہے ہم سب کو مرنا پڑے، چاہے ہم سب کو شہید ہونا پڑے، مولا کائنات کے اس قول کو زندہ رکھنے کے لیے انشاءاللہ مرتے دم تک اس عنوان کو زندہ رکھیں گے. یہ سلسلہ ہے خیانت، منافقت، ظلم. کل میں نے منتظمین سے وعدہ بھی کیا تھا اور ان سے بھی وعدہ لیا بھی تھا. میں 25 منٹ فضائل پڑھوں گا اور 5 منٹ صرف مسائل آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے، لیکن 25 منٹ میں تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ فضائل بیان ہوئے. اب مسائل کے 2-4 جملے اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. مدیر کرام کل سے انشاءاللہ ایک تھا کہ انسان کو عزت کروا دیتی ہے اور عزت کو کس طرح ہم نے حاصل کرنا ہے. حاصل کرنے کے لیے پہلے عزت کے مقابلے میں ذلت کو سمجھنا ہوگا تاکہ عزت خود بخود سامنے آئے کہ اسے ہم حاصل کر سکیں گے. باقی معاملات کل اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے. کل شب جمعہ بھی ہے اور جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت بھی ہے اور کل سے انشاءاللہ ماتمداری کا سلسلے کا آغاز بھی ہوگا. آج تبرکاً اور آپ کی خدمت میں شروع میں بیان کرتے آئے ہیں ابتدا سے کہ ہم زیادہ نہ فضائل پڑھتے ہیں نہ مسائل پڑھتے ہیں. انشاءاللہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا شاید وہ ذات ہیں جن کی وجہ سے شام کے زندان میں بہت سارے لوگ منقلب ہوئے تھے، تبدیل ہوئے تھے. ان کی حالت دیکھے، ان کی حیثیت دیکھے، ان میں ہونے والے مظالم دیکھے. وفا کی طرف جاتے ہوئے عاشور کے 3رے دن ایک واقعہ پیش آیا. 13 محرم کی رات کو یا 14 محرم کی رات کو جس موقع رضا امام مظلوم کا سر تھا
نیزہ آگے نہیں بڑھا، زمین پہ گڑا گیا اور نیزہ آگے نہیں بڑھا. بہت کوشش کی اس ظالم نے، اپنے ساتھ 2-4 کو اور بھی لایا لیکن نیزہ آگے نہیں بڑھا، یعنی سر مبارک آگے نہیں بڑھ رہا تھا. غور سے دیکھا ایک ظالم نے امام کے مبارک آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے. عجیب منظر نظر آیا. کل آپ کی خدمت میں بیان ہوا ہے مومنین کہ کربلا کے واقعے کے بعد ایسے معجزے رونما ہوئے، دشمن میں تو اثر نہیں ہوا، تاریخ میں وہ معجزے ثبت ہوئے، درج ہوئے، آج بیان ہوتے ہیں. واقعی انسان کے دل کو چیرتے ہیں ایسے معجزے برپا ہوئے اس واقعے میں. بہت کوشش کی، سر مبارک پہ نیزے برسائے گئے، سر مبارک پہ کوڑے برسائے گئے. پھر 2 ظالم مڑ کے آئے امام حسین العابدین علیہ السلام کے پاس، ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتا تھا. چوتھا امام المعصوم بیماری کے عالم میں تھا، آنکھیں بند تھیں. ایک ظالم نے دھرے مارا چہرے پہ. مکتب کی کتابوں میں لکھا ہے ایک ظالم نے زور سے ایک پتھر مارا امام حسین العابدین کے پیشانی مبارک پہ اور کہا اگر زمانے کے امام ہو، حالات و واقعات کا علم رکھتے ہو، جانتے ہو، معجزہ ہے تمہارے پاس، تو بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ہم اتنے زور لگاتے ہیں، طاقت کا استعمال کرتے ہیں، وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا. امام حسین العابدین علیہ السلام گریہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، گریہ کرتے ہوئے ظالم ہے، میری چھوٹی بہن سکینہ گر گئی ہے راستے میں کہیں، اور میرا بابا حسین مظلوم میری بہن سکینہ کے بغیر تو آگے نہیں جا سکتا، اس لیے میرا بابا رکا ہے. پلٹ کے آئے نہ 3 ظالم پلٹ کے آئے رات کی تاریکی میں ایک گلدان نما جگہ میں دیکھا جناب سکینہ سلام علیہا کس بے بسی کے عالم میں پڑی رہی ہے. رات چاند نظر آ رہا تھا نا، 14ویں کا چاند تھا. ظالم کے الفاظ ہے، جناب سکینہ چرب کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اے جان تیرا چہرہ میرے چاچا عباس علمدان علیہ السلام کی طرح ہے. اے جان مجھے تنہا نہ چھوڑنا، میں اکیلی رہ گئی ہوں اس بیابان میں. باتیں کر رہی تھی نا چاند کے ساتھ. آئے ظالم آ کے مقتل کی 2 کتابوں میں لکھا، بیان کرنے کے قابل تو نہیں ہے آزاداران امام مسلم. ایک ظالم کے ہاتھ میں موٹی انگوٹھی تھی نا، انگوٹھی گھما کے ایک ایسا تماچا مارا. مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے جناب سکینہ کے زبان سے بھی خون نکلنے لگا، کانوں سے بھی خون نکلنے لگا، حتیٰ کہ آنکھوں سے بھی خون نکلنے لگا. ساتھ محرم کے بعد پانی نہیں ملا تھا نا، رخسار سے بھی خون نکلنے لگا. دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ظالموں میں تو گر گئی تھی، میں جان بوجھ کے نہیں رکی ہوں، مجھے آگے راستہ بتاؤ، میں خود آگے چل کے جاؤں گی. ارے دھکے دیتے ہوئے، تماچے مارتے ہوئے جب آگے لے کے چلنے لگے، امام حسین العابدین علیہ السلام ان ہتھکڑیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ظالموں، اس معصوم بچی پہ ظلم جتنا کرنا چاہتے ہو نا، میرا جسم حاضر ہے، مجھ پہ ظلم کرو.